اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ زمانہ جانتا ہے کہ وہ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ کوہ طور پر اللہ سے شرف کلام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انہوں نے کفر و باطل کے خلاف صدائے حق بلند کی، جس دوران انہیں بہت سی تکالیف، مصائب اور مشکلات سے گزرنا پڑا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے احکامات دے دیے گئے تھے، مگر قادر مطلق نے اپنی زبردست حکمت عملی سے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، بلکہ قتل کے احکامات دینے والے ملعون فرعون کے گھر میں ہی پرورش کے لیے پہنچا دیا۔ خدائی کے دعوے دار ملعون فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاتمے کے چکر میں ہزاروں کی تعداد میں نومولود بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی کرامات سے دنیا آگاہ ہے، مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ملعون فرعون کے بارے میں جس نے وہ جرت خبیثہ دکھائی جس کے بارے میں شیطان ابلیس بھی کبھی سوچ بھی نہ سکا۔ وہ فرعون کون تھا، کہاں سے آیا تھا، تخت پر کیسے براجمان ہوا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا انفونوک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، تواریخ کے پنوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون پیدائشی حکمران نہیں تھا۔ اس کے باپ کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، جبکہ بعض جگہوں پر مورخ نے فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریان بتایا ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے زمانہ اسے فرعون کے نام سے پکارتا ہے۔ فرعون بلخ میں پیدا ہوا۔ جب وہ بڑا ہوا تو کمائی کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ فرعون مزدوری کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ بہت برے حالات چل رہے تھے فرعون کے۔ یہ ایک شہر میں پہنچا جس کا نام بیوشنخا ہے۔ فرعون مزدوری کی غرض سے شہر کے بازار میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جسے تاریخ حامان کے نام سے پہچانتی ہے۔ فرعون اور حامان دونوں ملومین ملے تو ان کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ برے حالات کی وجہ سے دونوں نے فیصلہ کیا کہ مصر شہر میں چلتے ہیں۔ وہ مصر آ گئے اور وہ ایام خربوزے کے تھے۔ ایک خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال میرا تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر ہم تم دونوں کو کھانے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں رہو اور میں یہ مال خربوزے لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربوزے لے کر بیچنے کے لیے شہر پہنچ گیا۔ اس نے دکانداروں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں، نقد میں پھل اور ترکاری نہیں خریدتے، اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال فروخت کرنے کے بعد دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ دیر تک تو سوچتا رہا اور پھر وہ خربوزے اسی وعدے پر بیچ کر واپس اسی جگہ آ گیا۔ مالک خربوزے سے جا کر کہا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ میں غریب الوطن ہوں اور کھانے پینے سے عاجز ہوں۔ جہاں پناہ سے درخواست ہے کہ مجھے اپنے شہر میں کسی جگہ پر کام پر مامور فرما کر سرفراز فرمائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے کہا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ فرعون بولا، مجھے قبرستان کا داروغہ بنا دیجیے جو اسی شہر کا ہو، کہ میری اجازت کے بغیر کوئی وہاں پر اپنا مردہ دفن نہ کر پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے فرعون کو گورستان کی داروغی دے دی، اور یوں فرعون قبرستان کا داروغہ بن گیا۔ قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں وبا پھیل گئی، بہت سے لوگ مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا۔ پھر اس روپے سے مقربان بادشاہ کو دے کر اس نے پورے شہر کی داروغائی لے لی، یعنی کہ وہ پورے شہر کا داروغہ بن گیا، اور شاہ مصر اپنے جوہل سے اس کو پیار کرتا، خلعت بھی دیتا۔ اتفاقاً قضائے الہی سے وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھے اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اپنے شیطانی دماغ سے ایک چال اس کو بتائی۔
اس نے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام ایک دم نہ کر، آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ فرعون نے کہا ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے؟ کیونکہ تمام لوگ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر حامان کے ماتھے پر بل آ گئے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، غور و فکر کرتا رہا۔ پھر اس نے فرعون ملعون کو ایک شیطانی منصوبہ بتایا، جسے سن کر فرعون اچھل پڑا اور جذباتی ہو کر حامان کو گلے لگا لیا اور اس کا منہ ماتھا چومنے لگا۔ دوستو، وہ شیطانی منصوبہ کیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔